الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز محترم دینی بھائیوں، آج کی مجلس کے اندر اعتکاف کے اعتبار سے اور شب قدر کے اعتبار سے بات چیت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرماوے اور مجھے بھی عمل کرنے والا بناوے اور تمام ساتھیوں کو بھی عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بناوے۔ اعتکاف کیا چیز ہے اس کو سمجھنا ہے۔ اعتکاف وقوف سے ماخوذ ہے جس کے معنی ٹھہرنا، مگر یہاں پر کہاں پر ٹھہرنا مراد ہے؟ مسجد میں ٹھہرنا، ایسی مسجد کہ جہاں پر 5 وقتہ جماعت ہوتی ہو باقاعدہ، اس مسجد میں آ کر کیا کرنا؟ ٹھہرنا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا، اس کا مقصد خاص کیا ہے؟ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا۔ ایک سیزن کا مہینہ دیا، کمانے کا مہینہ دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسان اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا دے۔ اصل یہی چیز ہے، قلب اللہ تعالیٰ سے لگ جاوے تو بس دنیا میں جینے کا کیا آ جاوے؟ لطف آ جاوے۔ جیسے نماز کے بارے میں بھی پہلے بیان کیا گیا کہ نماز کا مقصد ہی پورا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ۔ تو رمضان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جاوے؟ تعلق ہو جاوے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دی، کھانا پینا منع کر دیا، بیوی سے ملنا منع کر دیا رمضان کے اندر، تاکہ تم ذرا تھوڑی اللہ تعالیٰ کی صفت پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے کیا ہے؟ مستغنی ہے۔ ان کو نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ کوئی بیوی، کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ان سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ تو تمہارے اندر بھی ذرا کچھ یہ صفت آ جاوے کہ کچھ دیر وقت کے لیے، کچھ گھنٹے کے لیے کھانا پینا کیا کر دو؟ بند کر دو۔ مگر ابھی تک یہ وقت تھا کہ جس میں گھر پر رہنے کی اجازت تھی، گھر پر آدمی رہتا تھا اور گھر پر رہ کر کے کھانا پینا بند کر دیتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ذرا تھوڑی اور زیادہ قربانی دو، تو اب تھوڑی زیادہ قربانی دے کر کے اب گھر بار بھی چھوڑ دو، بیویوں کو بالکل لیا چھوڑ دو۔ رمضان کے مہینے دن میں ملنے کی اجازت نہیں تھی، باقی رات میں بیوی سے ملنے کی اجازت تھی۔ مگر اب تم آ جاؤ ہمارے دربار کے اندر اور ہمارے دربار میں آ کر اعتکاف کر لو، ہمارے نام پر آ کر بیٹھ جاؤ اور بیوی کو چھوڑو، گھر کے ساتھ جو سامان کو چھوڑو، گھر بار چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب چیزوں سے منقطع ہو جاؤ اور ہمارے در پہ آ کے پڑ جاؤ کہ پوری لو کس سے لگا دو؟ ہم سے لگا دو، تاکہ کچھ کمی رہ گئی ہو بھی اس دن کے اندر تو وہ کمی بھی کیا ہو جاوے؟ پوری ہو جاوے۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جیسی عبادت کرنی چاہیے ایسی عبادت نہ کی ہو، کچھ کمی رہ گئی ہو تو تم ہمارے دربار میں آ جاؤ اور ہمارے دربار میں آ کر کیا کرو؟ ٹھہر جاؤ، اعتکاف کرو ہمارے دربار میں آ کر۔
اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ معتکف کا سونا بھی کیا ہے؟ عبادت. کہ تم یہاں اگر سوئے بھی رہو گے تب بھی تم کو کس کا ثواب ملے گا؟ عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. نماز تو آدمی پڑھنا ہی ہے، مسجد میں رہے گا تو نماز اپنے وقت پر پڑھے گا ہی، جو عبادتیں کرنی ہو تو کرے گا، باقی کچھ وقت تو سوئے گا بھی. تو سونا بھی کس میں شمار کیا جائے گا؟ عبادت میں شمار کیا جائے گا. اور ہم تم کو اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ ثواب بھی دیں گے جو تم ثواب حاصل نہیں کر سکتے ہو. جو ثواب تم نہیں حاصل کر سکتے ہو وہ ثواب بھی تم کو دے دیں گے بغیر کیے ہوئے. مثلا آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب جنازے کی نماز میں نہیں جا سکتا ہے، جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے، کسی مریض کو بیمار ہو گیا اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکے گا. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بغیر کیے بھی دے دیں گے ثواب، عیادت کا ثواب بھی دے دیں گے اور جنازے کی نماز میں شرکت کا بھی ثواب اس کو مل جائے گا. تو کام نہیں کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے دیں گے؟ ثواب دے دیں گے. اتنی بڑی چیز ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف کے بارے میں کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے. معتکف گناہوں سے مسجد میں آ گیا، اب کسی عورت پر نظر پڑے گی؟ سوال ہی نہیں. کسی غیر محرم پر نظر پڑے اور کوئی چیز گناہ کی، اب مسجد میں رہے گا تو جھوٹ بھی نہیں بولے گا، مسجد میں رہے گا غیبت بھی نہیں کرے گا، وہ سیدھا سیدھا عبادت کرے گا یا پھر کیا کرے گا؟ وہ سوئے گا. تو گناہوں ایسے اسباب بھی مہیا ہو جاتے ہیں کہ آپ کے گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے. جیسے آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے، جماعت میں جاتا ہے، تو دیکھو جماعت میں جب جاتا ہے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. کتنے گناہوں سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مسجد کے ماحول میں رہتا ہے، نورانی ماحول میں رہتا ہے تو کتنے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے. گھر پر کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، سب گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے. جب اللہ کے دربار میں آ جائے گا تو ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ گناہوں سے یہ کیا ہو گیا؟ بچ گیا. اور اس کے لیے حسنات، نیکیاں جاری ہو جاتی ہیں تمام کی تمام حسنات کرنے والے کی طرح. جو نیکی کرنے والا ہے اس کو جو اجر و ثواب ملے گا، اس کو لیے اس معتکف کو جو نہیں کر سکتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا دے دیں گے؟ اس کا ثواب دے دیں گے. یہ حدیث کے اندر بات ذکر رکھی گئی. اور آیت میں کیا کہا گیا؟ بھلا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. تم اپنی بیویوں سے مت ملو، اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، ان سے جمع نہ کرو، مت ملو اس حال میں کہ تم مسجد میں کیا کیے ہوئے ہو؟ اعتکاف کیے ہوئے. اعتکاف کر لیا، اب رات کے وقت بھی بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں. حالانکہ رات میں روزہ ہوتا نہیں ہے مگر اعتکاف تو 24 گھنٹے ہوتا ہے، روزہ دن کا ہوتا ہے، باقی اعتکاف خالی دن کا ہوتا ہے ایسا نہیں. اعتکاف تو دن میں بھی چالو رہے گا اور رات میں بھی کیا رہے گا؟ چالو رہے گا. تو رات کے اندر بھی مسجد سے باہر نکل کر کے اپنی بیوی کو مل سکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کر دیا ہے؟ روک دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی کیا ہے؟ حدیں ہیں، اس کے برابر تم کیا کرنا؟ رعایت کرنا اور برابر خبر رکھنا. اعتکاف جو ہوتا ہے وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے: سنت اعتکاف، واجب اعتکاف اور نفل اعتکاف. رمضان کے مہینے کے اندر اخیری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے اور مسجد باقاعدہ مسجد نبی بن گئی تو اس کے بعد سے آپ نے کبھی اعتکاف کو چھوڑا نہیں، بلکہ اگر کسی مہینے میں چھوٹ بھی گیا تو دوسرے سال آپ نے اس کی کیا کر لی؟ قضا کر لی. اس لیے آپ نے تو گویا کہ سنت مؤکدہ ہے. مگر سنت مؤکدہ کیسا؟ علی الکفایہ. ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین کا مطلب تو کیا ہوتا ہے؟ سب کو کرنا پڑے گا. اور فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کر لیں گے، کام چل جائے گا. تو یہ اعتکاف اخیری جو عشرے کا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اگر بستی میں کچھ لوگ مسجد میں اعتکاف کر لیں گے، 2 نے کر لیا، 3 نے کر لیا، 4 نے کر لیا تو کام چل جائے گا، سب کے ذمے سے گناہ ساقط ہو جائے گا. مگر پوری مسجد اور پورے محلے کے اندر سے کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا، ایک شخص نے بھی اعتکاف نہیں کیا، پوری مسجد بالکل خالی رہی اعتکاف سے، تو پورا محلہ جو یہ مسجد جس محلے میں واقع ہے
یہ محلے والے پورے کے پورے سب کے سب کیا بنیں گے؟ گنہگار بنیں گے. اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ ہماری تمام مساجد کے اندر کوئی نہ کوئی اعتکاف کرنے والا بیٹھ جائے. باقی زیادہ تر جو اعتکاف کیا جائے، زیادہ تر لوگ کرے، اس مسجد میں کرے تو زیادہ فائدہ ہوگا. باقی مساجد کے اندر بھی کچھ لوگ بیٹھ جاوے، باقی اس مسجد کے اندر زیادہ اعتکاف کرنے والے ہونے چاہیے. فائدہ یہ ہوگا رات کی مجلس بھی مل جائے گی، دن میں تفسیر بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، تو یہ مجالس بھی کیا ہو جائے گی؟ مل جائے گی. تو دینی فائدہ اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے کیا ہوگا؟ زیادہ فائدہ ہوگا. یہ تو دین کا فائدہ ہوگا. اور دنیا کا فائدہ کہ کھانا بانا آپ کو لانا نہیں پڑے گا، یہی سے کھانا پکتا ہے اور آپ کو کھانا کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا. یہ سہولت ہو جائے گی، ویسے ٹفن نہیں منگوانا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی چیز پسند ہے منگوا لو، الگ مسئلہ ہے، باقی مستقل کھانا منگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دنیا کا بھی فائدہ ہو گیا کہ اپنا کھانا پینا ہو گیا آسانی سے، اور دینی مجلس سے بھی کیا ہو جائے گی؟ مل جائے گی، دینی فائدہ بھی ہو جائے گا. تو ایک تو اعتکاف کیا سنت موقدہ علی الکفایہ رمضان کے اخیری عشرے کا 10 دن کا، حالانکہ 9 دن بھی ہوتے ہیں. کبھی 29 کا چاند ہوگا تو کتنے دن ہوں گے؟ 9 دن ہوں گے. 30 کا چاند ہوگا تو 10 دن ہوں گے. مگر اللہ تعالیٰ ثواب تو 10 ہی دن کا دیں گے. چاہے 9 دن اعتکاف ہوا اور چاند کس کا ہو گیا؟ 29 کا ہو گیا، تو چاہے اعتکاف 9 دن کا ہوا اور ثواب اللہ تعالیٰ کتنے دن کا دیں گے؟ 10 دن کا ثواب دیں گے. پورے عشرے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، ثواب اللہ تعالیٰ کیا کرتے رہتے ہیں؟ بڑھاتے رہتے ہیں. تو یہ تو سنت علی الکفایہ ہے. ایک اعتکاف نظر کا اعتکاف ہے جس کو واجب کہتے ہیں. کسی نے نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا اعتکاف کروں گا، جو بھی نیت کی اس نے. تو اب اس نے نیت کر لی اور وہ کام ہو گیا، تو اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا، روزے کے ساتھ کرنا پڑے گا. روزے کے ساتھ روزہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. مغرب سے پہلے 1 دن کا مسئلہ اعتکاف کی نظر مانی، کتنے دن کی؟ 1 دن کی نظر مانی. تو مغرب سے پہلے مسجد میں آ جاوے، صبح سحری بھی کرے، پورے دن روزہ رکھے، اور جب غروب ہو جاوے، روزہ کھل جاوے، اس کے بعد گھر چلا جاوے. رات بھی گزارنی پڑے گی اور دن بھی اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ گزارنا پڑے گا. 1 دن یا 2 دن جو بھی اسے نظر مانی ہے، اپنے ایام کو کیا کرنا پڑے گا؟ پورا کرنا پڑے گا. یہ اعتکاف کیا ہے؟ واجب ہے. یہ اعتکاف واجب ہے. 2 قسمیں. تیسری قسم اعتکاف کی ہے نفل. نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت کی تحدید نہیں ہے. آپ آدھا گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں. مسجد میں آوے، اعتکاف کی نیت کر لے تو نفلی اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا. اب باہر نکل گئے، اعتکاف کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب پھر آوے، پھر نیت کرے، فجر میں آئے، نیت کر کے آئے، اعتکاف کا ثواب کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. اب باہر نکل گئے، اعتکاف ختم ہو چکا. ظہر میں پھر آئے، پھر آپ نے نیت کر لی، تو آپ کا نفلی اعتکاف کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. اسی لیے مسجد میں داخل ہونے کا آداب میں ابھی 2 دن پہلے بیان کیا تھا کہ کیسے داخل ہو؟ اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو، تاکہ مسجد میں اور عبادتوں کا ثواب تو ملے گا ہی، اور ساتھ ساتھ کس کا ثواب ملتا جاوے؟ اعتکاف کا. جتنا فائدہ اٹھا سکے آدمی اتنا فائدہ اٹھاوے. یہ کون سا اعتکاف ہے؟ نفل اعتکاف ہے. تو مسجد میں جب بھی آوے، جیسے ابھی آپ لوگ آئے تو ابھی جتنے بھی ساتھی آوے کیا نیت کر کے آوے؟ اعتکاف کی نیت کر کے آوے. حالانکہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، اس کی نماز کا وقت شرط نہیں ہے، بس مسجد میں آوے تو کس کی نیت کر لے رہے؟ اعتکاف کی. اور کسی نے آتے وقت نیت نہ کر لی ہو تو ابھی بیٹھے بیٹھے دل میں نیت کر لے. نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. ابھی آپ دل میں ارادہ کر سکتے ہیں اور نیت کر لیجئے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اعتکاف کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو اعتکاف کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا. اب یہ 3 قسم اعتکاف کی ہو گئی. اب اعتکاف نفل، اس میں تو کوئی وقت کی تحدید نہیں ہے. باقی نظر کے اعتکاف میں پابندی ہے، اور اخیر عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کے اندر بھی کیا ہے؟ پابندی ہے. مسجد میں آ جائے گا. اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیادہ سختی ہے اس مسئلے کے اندر. اس مسئلے میں کیا ہے؟ زیادہ سختی ہے کہ بغیر عذر کے تھوڑی دیر بھی، 1 سیکنڈ بھی اگر باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بغیر عذر کے، بغیر ضرورت کے. یہ تو ضرورت ہے. کس کے لیے آدمی نکل سکتا ہے؟ حاجت طبیعیہ اور حاجت شرعیہ. حاجت طبیعیہ اور حاجت شرعیہ، اس کے لیے نکل سکتا ہے. حاجت طبیعیہ کا کیا مطلب؟ حاجت طبیعیہ پیشاب ہے، استنجا ہے، وضو کرنا ہے. نماز کے لیے وضو نہیں ہے، وضو کرنا ہے، تو یہ حاجت طبیعیہ ہے.
اس کے لیے آدمی باہر جا سکتا ہے، وضو کے لیے بھی جا سکتا ہے، اسی طرح استنجے کے لیے بھی جا سکتا ہے، اور حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو اپنے گھر پر کھانا لینے کے لیے بھی جا سکتا ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے تو اگر ہے بچے لانے والے تو بچے لے آوے، نہ جاوے، اگر کوئی لانے والا نہیں ہے، صبح سحری کے اندر کوئی کھانا لے کر آیا نہیں اور وقت بہت تنگ ہو رہا ہے تو آدمی خود گھر جا سکتا ہے اور گھر جا کر کھانا لے کر کے آ جائے، اس کی بھی کیا ہے گنجائش۔ یہ ضرورت ہے کھانا، لیکن کھانے کے بغیر آدمی کو چلے گا نہیں، یہ حاجت طبیعہ کے اندر سے۔ تو ایک تو حاجت طبیعہ، استنجا، وضو وغیرہ۔ اسی طرح مثلا بیڑی کی کسی کو عادت ہے، اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، نیت تو یہ کر کے بیٹھے اعتکاف کہ انشاءاللہ اعتکاف میں بیڑی نہیں پینا ہے، مگر کسی کا ایسا عادت پڑ جاتی ہے اس کے بغیر چھوٹتا ہی نہیں ہے، بغیر اس کو پینا ہی پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے، ضرورت ہے اس کے لیے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، نکل سکتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی کیا شمار کی جائے گی، ضرورت۔ اگر کوشش تو یہ کرے استنجا وغیرہ جب جاوے اس وقت پی کر آ جاوے تاکہ الگ سے مستقل، مگر منہ وہ کیا کر کے آوے، صاف کر کے آوے، تاکہ مسجد کے اندر فرشتے رہتے ہیں، اگر اس منہ کے ساتھ آئے گا تو فرشتوں کو کیا پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، اسے فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچاوے، اسے منہ کو اچھی طرح مسواک کر لے، اچھی طرح انگلی سے صاف کر دے، وہ ختم ہو جانی چاہیے، پھر مسجد کے اندر آوے۔ اور حاجت شرعیہ، حاجت شرعیہ جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، اب جمعہ کا دن آ گیا تو اس کو کیا کرنا پڑے، جانا پڑے گا، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا، تو جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، اتنا جاوے کہ اس کو آرام سے سنتیں پڑھ لے اور جمعہ مل جاوے، اور جمعہ کے بعد کی سنت چاہے وہی پڑھے یا اپنی مسجد میں آ کر پڑھے، جو بھی کوئی وہی پڑھے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے وہاں بھی، اور اگر اپنی مسجد میں آ کر پڑھے تو ٹھیک، اپنی مسجد میں آ کر پڑھے، جیسے کہ مسجد ہی میں ہے، اس سے باہر تو ہے نہیں وہ، اس لیے باقی اس سے زیادہ نہ ٹھہرے، خواہ آپ سنتیں پڑھ لی، جمعہ ہو گیا، پہلے کی سنتیں بھی پڑھ لی، بعد کی سنتیں بھی پڑھ لی، اب خواہ نہ بیٹھا رہے، اب اپنی مسجد کے اندر کیا ہو جائے، وہ چلا جائے، اب جو عبادتیں کر رہی ہے اور جو دوسرے کام کاج کرنے ہیں اپنی مسجد میں جا کر کے کرے، تو یہ حاجت شرعیہ ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا حاجت طبیعہ یا حاجت شرعیہ، اس کے لیے نکلا تو کوئی مسئلہ نہیں، باقی نہ حاجت طبیعہ کی اور نہ حاجت شرعیہ کی، تھوڑی دیر کے لیے ایسے باہر نکل گیا بغیر ضرورت کے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فوراً اعتکاف فاسد، فوراً اعتکاف فاسد۔ اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ایسا نکل گیا تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، زیادہ دیر نکلے تو فاسد ہوگا، تھوڑی دیر نکلنے سے اعتکاف فاسد ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جو اعتکاف کرنا ہے وہ کس کی نیت سے کرنا ہے، صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیت سے۔ ہم اس طرح اعتکاف کریں کہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر میں کیا کر رہا ہوں، اعتکاف کر رہا ہوں، تاکہ بالفرض کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھول سے نکل گیا آدمی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو بھول سے بھی نکلے گا تو بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا، بھول سے یاد نہیں رہا اس کا اچانک اور باہر نکل گیا، یہ بھولنے کا کیا مطلب، تو مسجد میں بیٹھے ہو، اخیر اشرا چل رہا ہے، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے ہو، بھولنے کا کیا مطلب، جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں بولنے لگے تو نماز میں بھول سے بولنے لگا، تبھی نماز کیا ہو جائے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، ہاتھ باندھے ہیں، رکوع میں ہو، کیسے بھول، یہ کیسے بھول، روزے میں اگر آدمی نے کھا لیا بھول سے تو روزہ کیا کرتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں، اس لیے کہ روزے کے اندر یاد دلانے والی کوئی چیز ہے نہیں، روزے میں کوئی نشانی نہیں ہے، روزہ رکھا آدمی کوئی علامت ہے اس کے پاس، کوئی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ جانتا ہے، اسے وہاں اگر بھول سے کبھی کھا لیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ نماز میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، نماز میں تو بھول سے بھی بول دے گا تب بھی نماز کیا ہو جائے گی، فاسد۔ تو اعتکاف بھی اسی طرح ہے، بھول سے بھی نکل جائے گا تب بھی اعتکاف کیا ہو جائے گا، فاسد۔ اس لیے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر آدمی اعتکاف کرے تاکہ تھوڑی کیا مل جاوے، گنجائش مل جاوے، کبھی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو غسل بھی کرنا پڑتا ہے، تو آدمی غسل بھی کیا، آدمی کو کیا مل جاوے، گنجائش مل جاوے۔ اچھا، جو اعتکاف کرنا ہے مرد بھی کریں گے اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں اپنے اپنے مکانات کے اندر۔ اگر عورت کے لیے مرد تو کہاں پر کریں گے، مسجد میں کریں گے، اور عورتیں کہاں کریں گی، اگر ان کی نماز پڑھنے کی جگہ طے ہے، اگر نماز پڑھنے کی جگہ طے ہے تو اسی جگہ اعتکاف کرے گی اور نیت کر لے گی اس جگہ پر جہاں پر نماز وہ روزانہ پڑھا کرتی ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی جگہ طے نہیں ہے تو اب طے کر لے بھائی، اتنی جگہ طے کرے کہ سو سکے اور نماز پڑھ سکے، کتنی جگہ طے کرے، سو سکے آرام سے اور نماز پڑھ سکے، پورا گھر کی نیت کر لی،
पूरे कमरे की नियत कर ली, ये नहीं चलेगा। बस घर के अंदर कमरे के इतने की नियत करे, और सोने के एतबार से वो नीचे भी सो सकती है और चारपाई पर भी सो सकती है। औरत के लिए तो ऐसी शर्त नहीं है कि नीचे ही सोए, एहतिकाफ में नीचे ही सोना कोई शर्त नहीं है। आदमी चारपाई पर भी माजूर आदमी है, नहीं सो सकता है, नीचे तकलीफ है, तो चारपाई पर भी सो सकता है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। तो इसी तरह औरत चारपाई पर भी सो सकती है और नीचे भी सो सकती है, जैसे उसकी सहूलत। तकलीफ है चारपाई पर सोए, तकलीफ नहीं है नीचे सोए। तो कितनी जगह तय करे, सो सके और नमाज पढ़ सके, इतनी जगह तय कर दे। और औरतों के लिए एहतिकाफ बड़ा आसान है कि अपने एहतिकाफ की जगह बैठे बैठे घरेलू कामकाज भी कर सकती है। सब्जी काटना है, दूसरा कोई कामकाज है, अपने एहतिकाफ की जगह बैठी रहे और कामकाज भी करते रहे। इसलिए हमारी माँ बहनों को भी जब मस्तूरात का बयान था उसमें तो मैंने कह दिया था, मगर आप तरतीब बनावे, आदमी को फुर्सत है, लोग ज्यादा से ज्यादा एहतिकाफ करने वाले होने चाहिए। एहतिकाफ ही जो इबादत है बड़ी अहम इबादत है, हम इसको जैसा दीदा न समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छोड़ा नहीं, पाबंदी से किया तो कोई भी इसमें फायदे होंगे। हदीस में जिक्र किया गया, आदमी एक अशरे का एहतिकाफ करता है तो जहन्नम से 3 खंदक दूर हो जाता है, जहन्नम से 3 खंदक दूर हो जाता है। और एक खंदक की मसावत कितनी है? 500 साल की। एक खंदक यानी खाई, खंदक की मसावत कितनी है? 500 साल की। तो 3 खंदक जहन्नम से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और जितनी इबादत और जो असल मकसद है एहतिकाफ का, वो असल मकसद क्या है? शब कदर को तलाश करना। किसको तलाश करना? शब कदर को। ये असल मकसद है कि शब कदर को तलाश करना है। इससे कि शब कदर एक रात आती है, शब कदर कब आती है उसके मुस्तकिल अक़वाल है, आपके वसाइल अमाल के अंदर उसके अक़वाल पड़े होंगे। बाज़ इमाम तो यहां तक कहते हैं कि पूरे साल में घूमती है, वो किसी और महीनों में भी आती है। बाकी ज्यादा मशहूर कौल ये है, ज्यादा राजे कौल ये है कि रमजान में आती है शब कदर, आखिरी अशरे में आती है और ताक रातों में आती है। कौन सी रातों में आती है? ताक रातों के अंदर आती है। 21, 23, 25, 27 और 29 ये ताक रातें कही जाती है। अब जैसे 20 का एहतिकाफ करेंगे, 20 में एहतिकाफ शुरू होगा मगरिब से पहले पहले, तो पहली रात 21 आ जाएगी। जिस दिन बैठेंगे वही रात पहली कौन सी आएगी? 21 की। तो इन रातों के अंदर अब अगर 5 रात आदमी जाग लेगा और 5 रात आदमी कुर्बानी दे देगा तो इंशाअल्लाह उसको शब कदर क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने कितनी सहूलत कर दी, जरा देखो अल्लाह ताला कैसे सहूलत देने वाले। एक दिन जगाया, एक दिन आराम दे दिया। एक रात जागो, एक रात आराम कर लो, एक रात जागो, एक रात आराम करो, ताकि आदमी की तबीयत को खराब ना हो। मुसलसल जागना आदमी के लिए मुश्किल पड़ता है, एक ही रात जागने के लिए कहा और एक रात बीच में क्या दे दिया? वक्फा दे दिया। तो ये 5 रातें जागना तो मुश्किल चीज नहीं है। और हमारे इस माहौल के अंदर जैसे आप माशाल्लाह आखिरी मस्जिद के अंदर मस्जिद में आते हैं, तकरीबन 12 तो बज ही जाते हैं। अब 12 के बाद कितने घंटे रहते हैं? 4-5 घंटे सिर में रहते हैं। 4-5 घंटे के आदमी कुर्बानी दे देवे और मस्जिद में जाकर बैठ जावे और एहतिकाफ नहीं भी किया है तो ऐसा भी आदमी कर सकता है, रात रात का एहतिकाफ कर ले, ऐसा भी कर सकता है। 24 घंटे का एहतिकाफ करे, पूरे अशरे का एहतिकाफ करे तो बहुत अच्छा। अगर किसी को फुर्सत नहीं है, मशगूली अब एक काम काज उसके ऐसे है कि नहीं वक्त मिल रहा है, तो 2 दिन का करे, 3 दिन का करे, ऐसा भी कर सकता है। या रात रात का एहतिकाफ करे, दिन में काम है, रात में तो काम नहीं है, मैं मगरिब से कहा जाऊंगा मस्जिद में आ जाऊंगा और एहतिकाफ करूंगा रात रात का, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह रात रात का सवाब मिल जाएगा। फिर वो जो आखिरी अशरे वाली जो फजीलत है वो तो नहीं मिलेगी, बाकी ये एहतिकाफ का सवाब तो मिलने ही वाला है उसको। और रात में मस्जिद में रहेगा तो क्या होगा? इबादत होगी, साथ साथ मस्जिद में लोग रहते हैं, इबादत करते हैं, एक माहौल मिलता है, इबादत करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो असल जो मकसद है, एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिकाफ किया, पूरे महीने का एहतिकाफ किया, पहले अशरे का भी किया, दूसरे अशरे का भी किया, सहाबा ने भी आपके साथ साथ किया। फिर आपने आखिरी अशरे में क्या फरमाया कि मैंने शब कदर की तलाश के लिए एहतिकाफ किया था, मगर मुझे किसी बताने वाले ने बताया कि ये कौन से अशरे में है? आखिरी अशरे के अंदर है। ऐसे हदीस में भी जिक्र किया गया। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर बताने के लिए निकले, मगर आपस में 2 आदमी क्या हो रहे थे? झगड़ रहे थे, उनके सुलह में लग गए और शब कदर की तायीन क्या कर दी गई? उठा दी गई। इसमें अल्लाह ताला की क्या होगी? हिकमतें होगी कि शब कदर की तायीन नहीं। हाँ, बाज़ अइम्मा ये भी कहते हैं कि कौन सी रात है? 27वीं रात है, 27 की बाज़ अइम्मा कायल है। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 27 की रात को कहते हैं। वो किसी से दलाल करते हैं? ये जो आयत है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका
ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے وہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 3 دفعہ. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. اور لیلۃ القدر میں کتنے لفظ ہیں؟ 9 لفظ. لیلۃ القدر میں پورے جو الفاظ ہیں الگ الگ، لام یا لام تا، یہ الگ الگ جو الفاظ ہیں وہ کتنے لفظ ہیں؟ 9 لفظ. اور کتنی دفعہ آیا؟ 3 دفعہ. تو 9 تری 27، تو 27 بیٹھ گیا حساب. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کون سی رات ہے؟ 27. تو اچھا اور اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ 5 رات میں جاگے. چلو 5 رات کی آدمی قربانی نہیں دے سکتا ہے تو کم سے کم 1 رات کی قربانی دے دے رہے، 27 رات کی قربانی دے دے رہے، اور 27ویں رات کے اندر آدمی کیا کر لے؟ اچھی طرح جاگ لے رہے. مگر دیکھو، ایک ہے نفلی عبادت، ایک ہے فرض عبادت. فرض عبادت تو کہاں پر ہوتی ہے؟ مسجد میں. اور نفلی عبادت کے لیے بہتر جگہ کیا ہے؟ گھر. اس لیے آدمی گھر میں رہے اور گھر میں رہ کر عبادت کرے. ہاں مجبوری ہے کہ گھر کے اندر ماحول نہیں مل رہا ہے، گھر کے اندر لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، یا لوگ سوئے ہوئے ہیں، میری عبادت سے لوگوں کو خلل پڑ رہا ہے، تو ٹھیک ہے مسجد میں آ جائے، آ سکتا ہے مسجد کے اندر بھی. باقی نفلی عبادت اصل کہاں پر ہونی چاہیے؟ گھر پر. اور سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے شب قدر کے اندر، وہ کیا کام کرنا ہے؟ نفلیں پڑھنی ہے، نفل نمازیں زیادہ اور لمبا قیام کر کے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لمبا قیام کرنے کی شکل کیا ہے؟ سورت کو کیا پڑھے؟ بار بار پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے تھے. کتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں پر کیا آ جاتا تھا؟ ورم آ جاتا. اتنا لمبا قیام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نفل پڑھے اور لمبا قیام کرے. اگر ہم حافظ ہیں تو بہت اچھا، حفظ ہے تو قرآن شریف پڑھتے رہیے اور لمبا قیام کیجیے. اور اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو بس ضحیٰ آتی ہے، تو بس ضحیٰ کو کتنی دفعہ پڑھے؟ 5 دفعہ پڑھے، 10 دفعہ پڑھے. قیام کیا ہو جائے گا؟ لمبا ہو. نفل کے اندر آپ تکرار کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، آپ تکرار کر سکتے ہیں. بار بار الم تر کیف فعل آتی ہے، الم تر کو پڑھیے 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھیے. قیام کیا ہو جائے گا؟ لمبا ہو جائے گا. تو سب سے بڑی ایک اہم عبادت ہے نفل نمازی. نفل نمازی جب تک جی لگے نفل نماز پڑھے. اور صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کرے. صلاۃ التسبیح کا بھی کیا کرے؟ اہتمام کرے. صلاۃ التسبیح پڑھے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو خاص سکھائی تھی اور کیا کہا تھا؟ روزانہ پڑھ سکو روزانہ پڑھو، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھو، ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں پڑھو، مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں پڑھو، اور سال میں تو پڑھ سکو تو کم سے کم زندگی میں 1 دفعہ پڑھنا. تو ہم کم سے کم رمضان میں پڑھ لے. ان راتوں کے اندر، جاگنی راتوں کے اندر صلاۃ التسبیح. تو سب کو طریقہ تو آتا ہی ہوگا کہ میں کسی عالم سے پوچھ لے رہے صلاۃ التسبیح کا طریقہ. تو مشکل نہیں ہے، ایک کلمہ خالی پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ ہر ایک کو آتا ہوگا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. کل پوری ایک رکعت میں کتنے دفعہ ہوتا ہے؟ 75 دفعہ. اور پوری رکعتوں میں کتنے دفعہ ہوتا ہے؟ 300. یہ طریقہ سیکھ لے رہے، کسی سے پوچھ لے رہے اور توجہ کے ساتھ صلاۃ التسبیح کیا کرے؟ پڑھے دھیان کے ساتھ پورا. صلاۃ التسبیح میں ایسے بھی توجہ تھوڑی زیادہ ہی رہتی ہے عام نماز کے مقابلے کے اندر، کیونکہ وہاں پر تسبیح گننا پڑتا ہے کتنی ہوئی. اس سے آدمی کی پوری توجہ تسبیح کی طرف کیا رہتی ہے؟ توجہ. مگر گننے کے اندر اس طرح نہیں گن سکتا ہے کہ ہاتھ اس طرح گنے، نہیں، ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں اور انگلیاں خالی دبا دے رہے. اس طرح ایک دبائی، پھر دوسری دبائی، تیسری دبائی، اس طرح دبا دے، انگلی خالی دبا دے رہے. یہ کر سکتا ہے. باقی اس طرح ہاتھ الگ کر کے گننے لگے اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر زبان سے بولے گا 1 2 تو نمازی کیا ہو جائے گی؟ فاسد. زبان سے تو بول ہی نہیں سکتا ہے. تو انگلی سے نہ گنے بلکہ اشارے سے انگلی دبا دے رہے، اس طرح گنے تسبیح. تو اصل چیز جو ہے اعتکاف کا مقصد یہ شب قدر کو کیا کرنا؟ تلاش کرنا. شب قدر کیا چیز ہے؟ اب اس کو بھی ہم سمجھ لے رہے. مستقل اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اتاری؟ سورت اتاری. انا انزلنا پوری سورت اتاری. اور شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سمجھایا ہمیں. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی مجاہد کا ذکر کیا کہ اس نے اللہ کے راستے کے اندر 1000 سال جہاد کیا. 1000 سال کیا کیا؟ جہاد کیا. اسی طرح دوسرے جوان کا آپ نے تذکرہ کیا کہ پوری رات عبادت کرتا تھا اور پورے دن جہاد کرتا تھا. تو صحابہ کو بڑی فکر ہوئی کہ اللہ کے رسول، ان کی تو بڑی بڑی زندگیاں تھی، 500 سال کی، 1000 سال کی، بہت عبادت کی. ہماری زندگی تو اتنی ہے ہی نہیں، ہم تو ان کے مقابل میں پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں.
ہماری عمریں تو 60 سال 70 سال ہے, اس سے زیادہ ہماری عمریں نہیں ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور صحابہ کو کہہ دیا ہم تم کو ایک رات دیتے ہیں, ہم تم کو ایک رات دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, جو 1000 مہینوں سے, یعنی کتنے سال بنیں گے؟ 83 سال. کتنے سال بنیں گے؟ 83 سال بنیں گے. 83 سال اور تھوڑے مہینے اوپر زیادہ ہوتے ہیں, 83 سال گویا کہ تقریباً بنتے ہیں. تو ایک رات عبادت کی اور کتنے سال کی عبادت کا ثواب مل گیا؟ 83 سال. اب اگر کسی کی عمر 40 سال ہوئی, 50 سال ہوئی, اور 40 سالوں کے اندر بھی ایک ایک رات کی اس نے عبادت کرتا رہا ہر رات ہر رمضان کے اندر, تو 40 راتیں اگر اس کو مل گئی تو کتنا سارا ثواب مل جائے گا؟ 40 کو 83 کے اندر کیا دو؟ ضرب دو, تو کتنا ہو جائے گا؟ 8 چوک 32, 3200, 320 ہو جائے گا, 320 سال ہو جائیں گے نا. 8 چوک 32 اور 0 آ جائے گا 320, 3200. کتنے ہو جائیں گے؟ 10 سال کے 800, 8 24, 2400. ہاں, تو 2400 سال کی عبادت کا کیا مل جائے گا؟ ثواب مل جائے گا. اچھا, عبادت کرنے کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت کر دی. پوری رات جاگے, بہت اچھا. پوری رات نہیں جاگ سکے, اگر اس پر بھی عمل کر لیا, کم سے کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی, تب بھی پوری رات کی عبادت کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا. حدیث میں ذکر کیا گیا کوئی آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر سو جاوے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, تب بھی پوری رات اتنا بھی کر لے تو کیا؟ ہاں, مگر ایک شرط ہے, اس کی حفاظت بڑا مسئلہ ہے, اس کی حفاظت. اب پڑھی تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ, اور گھر جا کر کی باتیں شروع کر دی, جھوٹ بولنا شروع کر دیا, کالم گلو شروع کر دیا, گیا سب, کیا فائدہ؟ کچھ نہیں. عشاء پڑھ کے پھر بات نہ کرے کسی سے, سیدھا جا کر کے عبادت کرنا ہے عبادت کرے, نہیں کرنا ہے سو جاوے. پھر فجر میں سحری میں تو اٹھنا پڑے گا, سحری میں اٹھے تہجد پڑھ لے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھ لے, پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے, پوری رات کا کیا مل جائے گا؟ یہ آسان نسخہ ہے, ایسا بھی کر سکتا ہے. تب بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شب قدر, جو شب قدر شروع ہو جاتی ہے, رات جو شروع ہوتی ہے, وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے. غروب ہوا رات شروع ہو گئی, غروب ہوا رات کیا ہو گئی. اب گویا کہ تقریباً کوئی آدمی یہاں مجلس میں نہیں بھی آتا ہوگا تو بھی کوئی 11 سے پہلے تو سوتا نہیں ہوگا. 11 ساڑھے 11 تو آرام سے مجلس میں آتے ہوں گے تو 12 بج جاتے ہیں. جو مجلس میں نہیں بھی آتے ہوں گے اور گھر پر رہتے ہوں گے وہ بھی کوئی 11 سے پہلے نہیں سوتے ہوں گے. اب غروب جیسے آج کل کتنے بجے ہو رہا ہے؟ 7 بجے, 7 میں تھوڑا کم ہے, تو 7 سے 11, 7 5 11, تو 5 گھنٹے تو ایسے بھی آدمیوں کو مل گئے. 5 گھنٹے تو اب یہ 5 گھنٹے ضائع نہ کرے تو بھی کتنا کام ہو جائے. یعنی یہ 5 گھنٹے بھی آدمی کامل ہے. اور صبح سحری میں جلدی اٹھنا پڑے گا, اب وہاں بھی تھوڑا جلدی اٹھ جاوے اور تہجد پڑھ لے, تو شروع میں بھی عبادت ہو جائے گی, آخر کے اندر بھی عبادت ہو جائے گی. انشاءاللہ پوری رات کا کیا مل جائے گا؟ ثواب. تو یہ اللہ تعالیٰ نے, بعض ائمہ فرماتے ہیں یہ شب قدر اس امت کی خصوصیت ہے, اس امت کی خصوصیت ہے, اس امت کو ملی ہے. یہ پہلی والی امتوں کی, جس سے کہ صحابہ کو فکر ہوئی ہم اتنا آگے کیسے بڑھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک رات دے دی. اب ترجمہ دیکھیے آیت میں کیا کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر کے اندر. ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر. کس کو؟ قرآن شریف کو. کس کو؟ قرآن شریف. لوح محفوظ سے سمائی دنیا پر, لوح محفوظ سے سمائی دنیا پر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کو نازل کر دیا لیلۃ القدر میں. لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک ساتھ نازل کر دیا. حضرت جبرائیل السلام تھوڑا تھوڑا لے کر 23 سال کے عرصے میں اس کو کیا کیا؟ پورا کیا 23 سال میں. یا پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی. پہلی جو آیت نازل ہوئی, ان جو اقرا بسم کے شروع کے آیت تھے, وہ کب نازل ہوئی؟ لیلۃ القدر کے اندر پہلے نازل ہوئی. اس لیے کہا کہ قرآن شریف کو ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے اندر. اور لیلۃ القدر کون سے مہینے میں آتی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک آیت ایک اس طرح بھی ایک آیت آ گئی رمضان کا مہینہ کہ جس میں کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کس کے اندر آتی ہے؟ رمضان میں. اس آیت میں یہ کہا گیا کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے کیا کیا؟ قرآن اتارا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کب اتارا؟ لیلۃ القدر میں. تو مطلب یہ نکلا کہ لیلۃ القدر کب آئے گی؟ رمضان میں آئے گی.
ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کس طرح تعبیر کرتے ہیں، کیسے سمجھاتے ہیں، اور تم کو کچھ خبر بھی ہے، کچھ معلوم بھی ہے تم کو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ دیکھو 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینہ اور ایک مہینہ نہیں، بلکہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب کسی چیز کو بہتر کے لیے 19-20 کا فرق ہو تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ 20-19 سے بہتر ہے؟ بہت بڑا فرق ہو تو کہیں گے نا، جیسے آسمان اور زمین کا فرق ہو، آسمان اور زمین، تو کیا کہیں گے؟ آسمان زمین سے بہتر ہے۔ بہت بڑا فرق ہو تو جب بہت بڑا فرق ہو تو لفظ خیرون کہا جاتا ہے، بہتر کہا جاتا ہے، معمولی فرق کے لیے خیرون نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب یہ 1000 مہینے کا ہم نے حساب کیا، اور اللہ تعالیٰ تو کیا فرما رہے ہیں؟ 1000 مہینوں سے بھی اچھی ہے۔ اب پتہ نہیں اوپر کتنا حساب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے تو جو حساب لگایا کتنے کا لگایا؟ 1000 مہینے کا لگایا، اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آگے کتنا بڑھائیں گے اور کتنا ثواب ملے گا۔ فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتی ہے۔ روح سے کیا مراد؟ حضرت جبریل السلام۔ روح سے کیا مراد؟ حضرت جبریل السلام۔ فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتی ہے اس کے اندر، اس لیلۃ القدر کے اندر۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے جو فرشتے عرش معلیٰ پر رہتے ہیں، جو فرشتے اونچے رہتے ہیں، جو سدرۃ المنتہا کے پاس رہتے ہیں، وہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، جبریل السلام سب کو ساتھ میں لے کر کے اترتے ہیں، اور جو بھی بندہ عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، اس کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ اب فرشتے کی دعا مل جائے سلامتی کی تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ تو فرشتے اترتے ہیں اور روح سے مراد ہے جب اسلام اترتے ہیں اس کے اندر اپنے رب کے حکم سے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، تمام معاملات کو لے کر کے، من کل امر، تمام تقدیری معاملات کو لے کر۔ لیلۃ القدر کے اندر ایک ہے شب برات، ایک ہے شب قدر، دو چیزیں الگ الگ۔ شب برات تو کب آتی ہے؟ 15 شعبان کو۔ 15 شعبان میں شب برات کے اندر اجمالی فیصلے ہوتے ہیں، اور شب قدر کے اندر تفصیلی فیصلے ہوتے ہیں۔ شب قدر کے اندر تفصیلی فیصلے ہوتے ہیں، یا یہ کہ شب برات میں اجمالی فیصلے ہوتے ہیں مگر فرشتوں کے حوالے نہیں کیا جاتا ہے، اور شب قدر کے اندر فرشتوں کی کیا کر دیا جاتا ہے؟ حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنی روح قبض ہوگی، اس کو کتنا رزق ملے گا، کون بیمار ہوگا، کون کیا ہوگا۔ یہ پورے جو تقدیر کے مسائل ہیں یہ فرشتوں کے پورے سال کے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو تمام امور کو لے کر کے اترتے ہیں، یہ تمام تقدیری چیزوں کو لے کر کیا کرتے ہیں؟ اترتے ہیں۔ سلام ای ہی سلام، یہ رات کیسی ہے؟ سلامتی والی ہے، یہ رات سلامتی۔ اور بعد میں سلام من کل امرین کا تعلق سلام کے ساتھ کیا ہے بعض مفسرین نے۔ یہ رات تمام امور سے سلامت والی ہے، یہ رات جو ہے یہ تمام امور سے کیا ہے؟ سلامت والی ہے، بڑی بہترین رات ہے۔ آپ خود دیکھیں گے، آپ جاگیے ذرا، اور اگر اس وقت پتا تو نہیں چلے گا شب قدر ہے کہ نہیں، تو وقفی چیز ہے، مگر تھوڑا طبیعت میں چستی ہوگی، جی زیادہ لگے گا عبادت میں۔ شب قدر کے دن آپ کی عبادت میں جی کیا لگتا ہے؟ زیادہ لگتا ہے۔ تو آدمی خود جب عبادت کرے تو دیکھے کہ جی زیادہ لگ رہا ہے تو سمجھ جاوے کہ آج ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو، تو جتنے موقع ملے اتنی عبادت زیادہ سے زیادہ کر دے۔ تو یہ تمام امور سے کیا ہے؟ سلامت والی ہے۔ یا پھر من کل امرین کا تعلق آگے ہر تقدیر کو لے کر اترتے ہیں، اور ہی سلام، یہ رات کون سی ہے؟ سلامتی والی۔ یہ رات جو رہتی ہے کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہ کب تک رہے گی؟ صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہے گی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ رات میں بس تھوڑے آدھا گھنٹہ آتا ہوگا، 1 گھنٹہ آتا ہوگا شب قدر، نہیں، پوری رات رہے گی۔ اور کب تک رہے گی؟ صبح صادق تک رہے گی پوری شب قدر۔ اس لیے یہ شب قدر جو ہے، یہ اعتکاف جو کرنا ہے شب قدر کو کس کے کرنے کے لیے؟ تلاش کرنے کے لیے۔ اور اعتکاف جو بھی حضرات ساتھی وغیرہ کرے تو اس میں چیز کی بھی توجہ رکھے کہ وقت زیادہ سونے کے اندر نہ جائے۔ کتنے معتکفین کو دیکھا جاتا ہے کہ فجر کے بعد سو جاتے ہیں تو ڈھاری کب اٹھتے ہیں؟ ظہر میں۔ کتنے معتکفین کو ایسا دیکھا جاتا ہے
ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، میں نہیں کر رہا کہ ان کو گناہ کیا، مگر جب اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں اور ایک عبادت کے لیے بیٹھے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں؟ عبادت کریں، جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ ہاں پوری رات اس نے عبادت کی ہے، پوری رات سویا ہی نہیں ہے وہ آدمی، ٹھیک ہے، پھر صبح تھوڑا زیادہ سو لے، مگر آدمی زیادہ سے زیادہ کتنے، میں نے پہلے بتا دیا تھا کتنے گھنٹے سونے کا، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سے اوپر تو ہونا ہی نہیں چاہیے، 8 گھنٹے کے اوپر۔ اب فجر سے گنو ظہر تک کتنا گھنٹے ہوتے ہیں؟ فجر کتنے بجے ہو جاتی ہے؟ 6 بجے ہو جاتی ہے، 50 ہوتے کہیں، مگر 6 بجے فارغ۔ اب 6 سوا 6 کو سو جائے گا، 6:15 سے 7:15، 8:15، 9:15، 10:15، 11:15، 12:15، 1:15 اور 2:15، 2:15 بجے تک آتا ہے تو کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 8۔ تو ظہر تک پورا کوٹا پورا ہو جائے گا، پھر ظہر بعد میں سو گئے، ظہر تک پورا کوٹا کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ اکثر مسجدوں میں نماز کتنے بجے ہے؟ 2 بجے ہے، مرکز میں جلدی ہے، باقی عام طور پر مساجد میں 2 بجے نماز ہے، پھر ظہر کے بعد عبادت میں لگ جاوے، ایسا نہیں کہ ظہر بعد بھی پھر کیا کرے؟ سو جاوے، یہ اچھی چیز نہیں۔ دیکھو رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے، پتہ نہیں آئندہ سال ہم کو ملے کہ نہ ملے، کتنے لوگ اس سال بھی کتنے ہمارے سامنے چلے گئے، پتہ نہیں، ہم میں سے اتنا مجمع بیٹھا ہے، آئندہ سال کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے اب جتنے ایام باقی رہ گئے، اب 3 دن ابھی باقی ہے، 3 دن مشورہ کر لے، گھروں پر مشورہ کر لے اور اعتکاف کرنے کی کیا کر لے، نیت کر لے۔ اور میں نے کہہ دیا کہ اس مسجد میں اگر اعتکاف کرے، دوسری مسجدوں میں تو 2-3 ساتھی بیٹھ جاوے، اور اس مسجد کے اندر زیادہ بیٹھے، تاکہ دینی بھی فائدہ میں نے کہہ دیا اور دنیوی فائدہ بھی میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدين وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دیجیے۔ اے میرے مولا اب کچھ ہی ایام رہ گئے ہیں، اے میرے مولا آخری عشرہ قریب آ رہا ہے، میرے مولا میں اعتکاف کی توفیق نصیب فرما دے، اعتکاف کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور بہترین اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں شب قدر مل جاوے،
ہمیں بڑی قیمتی رات مل جاوے اور ہم عبادت کرنے والے شمار کیے جاوے. اے میرے مولا ایسا اسباب مہیا فرما دیجئے. اے میرے مولا اعتکاف کو آسان فرما دیجئے. اعتکاف کو آسان فرما دیجئے. توفیق نصیب فرما دیجئے. ہماری ماں بہنوں کو بھی توفیق نصیب فرما دیجئے. وہ اعتکاف کرنے والے بن جاوے اور پورے سارود کے اندر کافی تعداد میں لوگ معتکفین بن جاوے. ایسے اسباب مہیا فرما دیجئے. اے میرے مولا بڑی قیمتی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ اس کو کیا ہے. اے میرے مولا ہمیں بھی توفیق نصیب فرما دے. اے میرے مولا ہمیں بھی توفیق نصیب فرما دے. اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے. پوری امت سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے. جو گناہ سمجھ کر کی ہو, جو گناہ بغیر سمجھے کی ہو, سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہماری عبادت کو قبول فرما دیجئے. ہماری نمازوں کو قبول فرما لیجئے. ہماری تراویح کو قبول فرما لیجئے. اے میرے مولا ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اس میں کتنا دھیان رہتا ہے ہم خوب جانتے ہیں. اے میرے مولا آپ نے نماز ہمیں اس لیے دی تھی کہ آپ کا دھیان جمایا جاوے, آپ کا استعزاز جمایا جاوے, آپ کے حضور کے اندر حاضری دی جاوے. اگر ہماری نمازوں کا کیا حشر ہے ہم خوب جانتے ہیں. اے میرے مولا معاف فرما دے, معاف فرما دے. خوشو خضو والی نماز نصیب فرما دے. دھیان والی نماز نصیب فرما دے. بہترین نماز نصیب فرما دے. استحضار والی نماز نصیب فرما دے. اے میرے مولا خوشو خضو کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. میرے مولا ہماری نماز اس طرح ہو کہ ہمارا دماغ کہیں نہ پڑھ کے اور پورا دماغ نماز ہی کی طرف رہے, سورہ فاتحہ کی طرف رہے, سورت کی طرف رہے, آپ کا دھیان جمع رہے. میرے مولا اس طرح نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے. یہ میرے مولا آج تک جو ہم نے نمازیں پڑھی ہے ہم نے ایسی پڑھی ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ کیسی پڑھی ہے. اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ خوش و خضو کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے میرے مولا اس ہمارے خانقاہ کو خانقاہ حقیقی بنا دیجئے. لوگوں کو نیک و صالح بنا دیجئے, متقی بنا دیجئے, پرہیزگار بنا دیجئے, دین کا داعی بنا دیجئے. اے میرے مولا پورے سارود کے اندر ایک نمونے کے طور پر تمام لوگوں کو نیک و صالح بنا دیجئے. اے میرے مولا اچھوں کی بستی بنا دیجئے, نیکوں کی بستی بنا دیجئے. اے میرے مولا ہماری ماں بہنوں کو بھی بہترین شرعی پردہ کرنے والا بنا دیجئے. اے میرے مولا سب کو توفیق نصیب فرما دیجئے کہ شرعی پردہ کرنے والے سب بن جاوے اور ہمارے تمام مرد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے سب بن جاوے. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بن جاوے. اپنے چہرے کی سنتیں, اپنے کھانے پینے کی سنتیں, تمام سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جاوے. ایسے اسباب مہیا فرما دیجئے. اے میرے مولا ہمارے بال پکڑ پکڑ کے, ہماری چوٹیاں پکڑ پکڑ کے ہمیں سنتوں پر چلا دے, ہمیں اپنے احکامات پر چلا دے. اے میرے مولا ہمارے قلوب کو اچھائی کی طرف پھیر دیجئے. اے میرے مولا قلوب آپ کے قبضے کے اندر ہے, آپ جس طرح چاہے پھیر سکتے ہیں. اے میرے مولا ہمارے قلوب کو اچھائی کی طرف, نیکی کی طرف, نماز کو خوش و خضو کی طرف, دھیان والی نماز طرف پھیر دیجئے. اے میرے مولا بہترین نماز نصیب فرما دیجئے. اے میرے مولا حرمین شریفین کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے. مسجد اقصی کی رائے کی شکلیں پیدا فرما دیجئے. اے میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے میرے مولا نہتے پریشان حال ہے, اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور سب کو پریشان کر رہا ہے, بڑا ظالم دھاگتا ہوا اور بکھرا ہوا پھر رہا ہے. اے میرے مولا آپ اپنی طرف سے اس کا راستہ نکال دیجئے, اس کی پکڑ فرما لیجئے. اے میرے مولا آپ کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے. اے میرے مولا مظلومین کو ستایا جا رہا ہے, فلسطین کا حق ہے اپنی زمین پر رہنے کا, ان کا حق چھینا جا رہا ہے. اے میرے مولا ان کی مدد فرما دے, فلسطین والوں کی مدد فرما دے, غزہ والوں کی مدد فرما دے, اور جتنے لوگ مر گئے ہیں یہ میرے مولا سب کو شہادت کا درجہ دے دے, سب کو شہادت کا درجہ دے دے, سب کی مغفرت فرما دے, سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اے میرے مولا فلسطین کو آزاد فرما دے, فلسطین کو آزاد فرما دے, اور اسرائیل کو مغلوب کر دے, اسرائیل کو مغلوب کر دے, اپنے قہر کے اندر اس کو پکڑ لے. اے میرے مولا اپنے عذاب میں اس کو پکڑ لے. اے میرے مولا تمام مسلمان جتنے بھی ہیں آپ کے نام لینے والے ہیں, ہمارے اعمال میں یقیناً کوتاہیاں ہے لیکن آپ کو ماننے والے ہیں, آپ ہی کے مخلوق ہیں, آپ ہی کے پیدا کرتے ہیں, ہم آپ ہی سے مانگیں گے, ہم کہاں جائیں گے. اے میرے مولا ہماری حفاظت فرما, فلسطین والوں کی حفاظت فرما, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, اور ہماری حکومت نے جو وقفہ کا بل نکالا ہے, جو غلط اور لوگوں کو پریشان کرنے کے راستے نکالے ہیں, اے میرے مولا اس سے بھی رہائی نصیب فرما دے. اے میرے مولا ان حکمداروں کو, ان ذمہ داروں کو بات سمجھ نصیب فرما دے, صحیح بات ان کے دل میں اتر جاوے.
اے میرے مولا اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اے میرے مولا جو مسلمان اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش کو کامیاب فرما دے, ان کی کوشش کو کامیاب فرما دے, ان کی قربانی کو قبول فرما لے. رمضان کا مہینہ ہے, روزہ رکھ کر کے قربانیاں دے رہے ہیں, اے میرے مولا ان کی قربانی کو قبول فرما لے اور ان کی کوشش کو کامیاب فرما دے. اے میرے مولا تمام جو قلوب آپ کے قبضے کے اندر ہے آپ قلوب کو پھیر سکتے ہیں. اے میرے مولا قصور ہمارا ہے, ہم نے اعمال کو چھوڑا, سنتوں کو چھوڑا, اس سے سب بھگتنا پڑتا ہے. اے میرے مولا ہم آپ کے سامنے معافی مانگتے ہیں, ہم آپ کے سامنے پکی معافی مانگتے ہیں. اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے, ہمیں سنتوں پر چلا دے, ہمیں نیکی پر چلا دے, ہمیں نیک اور صالح بنا دے, یہ پورے مجموعے کو نیک اور صالح بنا دے. اے میرے مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عنایت فرما دیجئے, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عنایت فرما دیجئے. ہمارے مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں پیدا فرما دے. جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. جو بغیر شادی کے ہیں اور شادی کی متمنی ہیں ان کے لیے شادی کا راستہ آسان فرما دے. اے میرے مولا جو بھی اولاد ہے اور اولاد کی متمنی ہے نیک اور صالح اور صحت مند اولاد نصیب فرما دے. اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے, پوری امت سے راضی ہو جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے, اولیاء اللہ نے جو جو خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے, اور جو شرور فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. وصلی اللہ علی النبی الامی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ.